ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشی، مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم اور آپ اس دور ظلمات میں، اس دور پرفتن میں، جہاں ہر طرف سے ایمان کے لٹیروں کا قبضہ ہو، ہر طرف سے میرے اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی سازشیں کی جا رہی ہوں، ہر چہار جانب سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہوں، ہر چہار جانب سے مجھے اور آپ کو ستایا جا رہا ہو، خانقاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، مدارس اور مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، وقف کی جائیدادوں کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہوں، ایسے وقت میں ہم نے اور آپ نے اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر اپنے آقا سے تعلق اور اپنے آقا سے محبت کے اظہار کرنے کے لیے ہم اور آپ دین کے اس عظیم نسبت پر جلسے دستار بندی حفظ قرآن کریم کی تکمیل پر ہمارے اور آپ کے سامنے چند ہی گھنٹوں کے بعد چند بچوں نے جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، انتظام خداوندی کا حصہ بنے، قرآن مجید کو اپنے سینے میں سجایا اور بسایا، ان کے اعزاز و اکرام کے لیے جلسہ دستار بندی منعقد کیا جا رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت والجلال نے یہ توفیق دی، ہم اور آپ یہاں پر تشریف لے آئے، اللہ کی توفیق ہی سے چل کر کے آئے، اور میں آپ کے سامنے یہ اعلان کر دوں اور آپ کو یہ بتا دوں، ہم اور آپ تو ضلع کشی نگر اور دیوریا سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دور دراز کے مہمان بھی اس سخت سردی میں محبت کے اظہار کرنے کے لیے اپنے تعلق کا اظہار اس ادارے سے اور اس ادارے کے انتظام سے اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہونے کی حیثیت سے دور دراز سے ہمارے بیچ تشریف لائے۔ چھپرا، ضلع گوپال گنج، سیوان اور قرب و جوار کے مختلف اضلاع سے اور مختلف صوبوں سے ہمارے بیچ مہمانان اعظام چل کے تشریف لے آئے۔ میں آخری گزارش اور یہ اعلان آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجمع میں دور دراز سے کسی مساجد کے ائمہ ہوں، مدارس کے اساتذہ یا مکاتب کے معلمین ہوں، اگر وہ مجمع میں تشریف رکھتے ہوں تو بہت ادب کے ساتھ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں گے، اسٹیج آپ کے انتظار میں ہے، اسٹیج آپ ہی کے لیے ہے، آپ یہاں آئیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال نے دنیا میں ہر انسان کو ہر نعمت نہیں دیا ہے، لیکن یہ بات طے ہے، کلام الہی کو سامنے رکھیں، اللہ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، اس نعمت کے سلسلے میں اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میں نے تو تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر اسے شمار کرنا چاہو، اسے گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دیا اتنا ہے کہ شمار نہیں کر سکتے، اور مزید کہہ رہا ہے اگر شکر ادا کرو گے، نعمتوں کی قدر کرو گے تو مزید ابھی اللہ دینے کو کہہ رہا ہے کہ ابھی اور دیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے کسی کو صحت کی نعمت دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت جیسی عظیم نعمت دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ ہی نعمت دیا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جس کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔
اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمایا، اور وہ ایسی عظیم نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں کو پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا، سب نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا اللہ کے سامنے۔ اس بارے نعمت کے اٹھانے میں اللہ کے سامنے انہوں نے اپنی کمزوری کو بیان کیا، وہ اس کے اٹھانے سے عاجز اور قاصر رہے، لیکن کمال ہے حضرت انسان پر، کمال ہے انسانوں کی انسانیت پر، کمال ہے اے انسان اس نعمت عظمیٰ کو اٹھانے کے سلسلے میں پہاڑ جس نے اپنے اوپر ایک بھاری اور مضبوط، ان پہاڑ اپنے بھاری اور مضبوط وزن کو برداشت کرتا ہے، یہ زمین اس پر چرند پرند درند سب چلتے ہیں، کیڑے مکوڑے سب رینگتے ہیں، جسے انسان بھی رود کر کے چلتا ہے، اس زمین میں بھی اس بارے نعمت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن قربان جائیے انسان کی کمال لیاقت پر، انسان کی فرما برداری پر اور انسان کی اس عظیم نعمتوں کے اٹھانے پر انسان نے رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس عظیم کلام الہی کو جس کے اٹھانے سے سبھی عاجز و قاصر رہے، انسانوں نے بڑھ کر کے اسے اٹھا لیا، اسے اپنے سینوں میں سجا لیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس کلام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو حضرات عربیت کا ذوق رکھتے ہیں، جو حضرات عربی سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ اس جملے کا مطلب خوب سمجھیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ بار بار اِنَّا کے ساتھ نحنو کیا بتاتا ہے؟ عربیت کے ذوق پہ میں بات کروں، ایک ہے کہ قرآن کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا یہ لفظ بتا رہا ہے اللہ پاک پوری قوت کے ساتھ کہہ رہا ہے، اللہ اپنی پلاننگ کا اظہار کر رہا ہے۔ اے انسانوں، اس کلام کی حفاظت کوئی اور نہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی نے اس کو نازل کیا۔ دو نظریات کا رد کیا گیا، دو نظریات کا اس آیت کریمہ میں رد کیا گیا، جنہوں نے اس کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا۔ اللہ پاک نے اس چھوٹے سے جملے سے، قرآن مجید کے ایک چھوٹے سے جملے سے ان کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہ کلام الہی خدا کی طرف سے ہے، یہ کلام ربانی اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جنہوں نے قرآن مجید میں تبدیلی کا مشن بنایا، قرآن مجید میں تغیر تبدل کے سلسلے میں محنتیں کی، اپنی جان کھپایا، ان کے لیے بھی اس آیت میں پیغام ہے۔ اور ظالموں سن لو، قرآن مجید پر انگلی اٹھانے کی کوشش مت کرنا، قرآن مجید کی بدلنے کے لیے مت سوچنا، قرآن مجید میں تبدیلی کے لیے بھولے سے بھی اپنے ذہن و دماغ میں خیال مت لے آنا، قرآن مجید کی مٹانے کی کوششیں مت کرنا۔ وہ قومیں دنیا سے مٹ گئی جو قرآن کو مٹانے آئی تھی، وہ قومیں ختم ہو گئی جو قرآن کو ختم کرنے آئی تھی۔ ہمارا اور تمام مسلمانوں کا علل اعلان یہ عقیدہ ہے، اور ہم ببانگے دہل اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ قرآن سے ٹکراؤ گے تو پاش پاش ہو جاؤ گے، قرآن سے ٹکر لوگے تو مٹ جاؤ گے، تمہارے وجود کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ایک صاحب کو خمار سوار ہو گیا، آئے تھے قرآن مجید کی 26 آیتوں کی چینجنگ کرنے کے لیے۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، 26 آیتوں کے سلسلے میں آئے تھے اپنی قابلیت دکھلانے کے لیے کہ تھوڑا میں بھی پاپولر ہو جاؤں، میں بھی مشہور ہو جاؤں۔
لیکن اس ظالم کو یہ نہیں پتا تھا جس 26 آیتوں پر تم نگاہ گڑا رہے ہو، تم نگاہ جما رہے ہو، اللہ ایک چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہے۔ مولانا عباس صاحب سن رہے ہیں نا؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ظالموں، 26 آیتوں کو تم مٹانے کی بات کرتے ہو، 26 آیتوں کو تم بدلنے کی بات کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ حرکت مت کرنا، کوشش مت کرنا بدلنے کی، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور جب رب اس کی حفاظت کرے، جس چیز کی حفاظت اللہ رب العالمین کرے، جس کی حفاظت خدائے ذوالجلال کرے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی قوت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ صاحب آئے تھے 26 آیتوں کو بدلنے کے لیے، خود ہی کہاں چلے گئے، کچھ عطا پتہ ہے ان کا؟ کچھ نہیں پتا۔ اور نہ جانے کتنے لال بجھکڑ اس دھرتی پر آئیں گے اور اپنی قسمت آزمائیں گے، اسی طرح سے چور چور ہو جائیں گے، ان کا پتہ نہیں چلا۔ تو در حقیقت یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے، اور اس کلام الہی کا یہ کمال ہے کہ جس جگہ پر قرآن مجید کو پڑھ دیا جائے، وہ جگہ نسبت کے بدل جانے سے بدل جایا کرتا ہے۔ جس کلام الہی جس مہینے میں نازل ہوا، وہ مہینہ اب آپ بولتے جائیں، معین الدین بھائی ادھر دیکھیں، کلام الہی جس مہینے میں نازل ہوا، وہ مہینہ بولے ذرا، وہ مہینہ بولے۔ سردی، آپ کو تو سردی کا احساس تو نہیں ہوگا، مجمع اتنا گرم ہے اور آپ حضرات اتنے نرم ہیں، ذرا بولے میرے ساتھ۔ قرآن مجید تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، تمام کتابوں کا سردار ہے۔ جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن مجید اللہ پاک نے بھیجا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ جس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل۔ اور جس جگہ قرآن کا نزول ہوا، وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل اور بہتر ہے۔ جس عظیم ہستی پر قرآن مجید کا نزول ہوا، وہ تمام ہستیوں سے بڑھ کر بالا اور برتر ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ نبیوں کا سردار، دو عالم کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پھر آگے بڑھ کر جنہوں نے اس قرآن مجید کو اٹھایا، بھائی مائک والے ذرا سا رحم کر دیجئے، سردی کا موسم ہے، کمزور آدمی ہوں، ایک بچے کا باپ ہوں، ذرا رحم کر دیجئے، تھوڑا مائک ٹھیک کر دیجئے۔ آواز کھینچے گی تو اس کا اثر کئی دن تک رہتا ہے، یہ کہنے کی عادت نہیں ہے، شروع میں آپ ٹھیک چلا رہے تھے، میری رعایت کر لیں، کسی اور کی کریں نہ کریں۔ بہرحال جب یہ ہماری رعایت کریں گے تو سب کی کریں گے، اسی لیے ہم نے اپنے سے شروع کر دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کو جنہوں نے پڑھ کر کے اٹھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ابھی بچوں کی تقریر ہم نے سنا، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے علاوہ ان کے کتب خانے میں کوئی کتاب بھی نہیں تھی، وہ اسی کو لے کر کے آگے بڑھے، اور اتنا آگے بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، اور ساری دنیا میں جب بڑھے تو قرآن مجید کو لے کر کے نکلے، اور دنیا بھر میں، جہان بھر میں وہ چھا گئے۔ پھر صحابہ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے جنہوں نے قرآن مجید کو اپنا میدان بنایا، قرآن مجید کو جنہوں نے پڑھنے اور پڑھانے کی کوششیں کی، ان کو بھی ایک مقام ملا۔ اسی قرآن مجید کی برکت ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے امام اعظم بنے، اسی قرآن کی برکت ہے امام شافعی بنے، اسی قرآن کی برکت ہے احمد ابن حنبل امام وقت، امام احمد ابن حنبل سے جانے اور پہچانے گئے، قرآن کی برکت ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک بنے، یہ قرآن کی برکت ہے مجدد الفسانی پیدا ہوئے، یہ قرآن کی برکت ہے حضرت تھانوی پیدا ہوئے، یہ قرآن کی برکت ہے شاہ عبد الغنی پھولپوری پیدا ہوئے، یہ قرآن کی برکت ہے حضرت مولانا ابرار الحق حقی ہردوئی پیدا ہوئے، یہ قرآن کی برکت ہے کہ قاری صدیق بادوی پیدا ہوئے، اور یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ آپ کے سروں پر ٹوپیاں چمک رہی ہیں، یہ قرآن ہی کی برکت ہے یہ علماء نظر آ رہے ہیں، یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ سخت سردی میں ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا ہو رہا ہے، یہ قرآن ہی کی
برکت ہے کہ آپ چہروں پر داڑھیاں دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ ہم اور آپ عزت کے ساتھ سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ اے مسلمانوں، قرآن کو لے کر کے چلو گے، کامیابی تمہاری قدم چومے گی، اور قرآن کو اگر چھوڑ دو گے تو پھر ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ وہ قومیں دنیا سے مٹ گئی جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، اور وہ دنیا میں چھا گئے جنہوں نے قرآن عظیم کو گلے سے لگایا، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتارا۔ قرآن کے سلسلے میں کسی نے کہا قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے۔ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے اور دعا ہے۔ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے اور دعا ہے، برہان ہے، فرقان ہے، ہادی ہے، ضیاء ہے۔ ہر لفظ ایک نور کا بہتا ہوا دریا ہے، ہر لفظ ہے ایک نور کا بہتا ہوا دریا، ہر لفظ میں پوشیدہ ایک پیغام شفا ہے۔